بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانے کی عروج و زوال کو سمجھ سکیں، جب نصیب کا تھپڑ پڑتا ہے نا تو اچھوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تو تھا ہی بدبخت، سچ کہا تھا کسی نے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا پھل دنیا میں ہی پاتا ہے، اپنا کیا اپنے آگے کسی نہ کسی صورت میں ضرور آتا ہے۔ میں دبے پاؤں دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ شکر تھا کہ برآمدے کا بلب بجھا ہوا تھا۔ میں نے یوں ہی آرام سے بغیر آواز کے دروازہ بند کیا تھا اور آرام آرام سے قدم اٹھاتا برآمدے میں ایک طرف بنے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد باتھ روم سے نکل کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں میری بیوی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کی بے وقوفی پر سر جھٹکا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میری بیوی اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ اس کا شوہر رات بھر گھر سے باہر ہوتا ہے۔ ویسے اچھا ہی تھا، اس کی یہ بے ہوشی کی نیند میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، ورنہ شروع دنوں میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے میں گھر سے باہر کیسے جاؤں گا۔ میں تو اس کو بے ہوشی کی دوا دینے کا سوچ رہا تھا، لیکن جلدی مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ اسے کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں۔ وہ تو مردوں سے بھی شرط لگا کر سوتی تھی۔ صبح بھی 4 سے 5 مرتبہ آوازیں دے دے کر جگانا پڑتا تھا اور تب کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلتی تھی۔ یہ تو مجھے اپنی اماں ابا کا ڈر تھا کہ میں اس وقت گھر آ جاتا تھا، وگرنہ اگر ہم اکیلے رہتے ہوتے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میں اگر پوری رات باہر گزارنے کے بعد صبح کے وقت اس کو جگاتا تو بھی اس کو خبر نہ ہوتی کہ میں رات میں کہاں تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر لیٹا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ غیر معمولی شور سن کر کھلی تھی۔ ابا بیدار ہوئے تھے تو سمجھ آئی کہ غیر معمولی تو کچھ نہ تھا، یہ تو روز کا معمول تھا۔ ابا اپنا غصہ اماں پر اتارتا اور اماں میری بیوی کو آڑے ہاتھوں لے لیتی، کیونکہ جھگڑے کا سبب صرف میری ذات تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں صبح سویرے 6 بجے دکان کھولا کروں، جبکہ میں رات جاگنے کے بعد کوشش کے باوجود 10 بجے سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اماں ابا کو ڈانٹتے کہ اسے وقت پر اٹھا کر کام پر بھیجا کرو تاکہ روٹین پکڑے، اور اماں آگے سے میری بیوی پر سارا الزام ڈال دیتی، اور بیچ میں اماں کے غصے کی وجہ اس کی نیند بھی ہوتی۔ اماں اس کو کہتی ہیں کہ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ وقت سے سو جایا کرو اور وقت پر جاگا کرو، خود بھی تم دن چڑھے تک سوئی رہتی ہو، میرا بیٹا کیسے جاگے گا؟ پھر یہ تو تمہارا کام ہے کہ شوہر کو وقت پر اٹھا کر ناشتہ بنا کر دینا اور پھر کام پر بھیجنا، لیکن تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب کل سے میں نہ دیکھوں کہ تم آدھے دن تک سوئی پڑی ہو یا اس نے جلدی جا کر دکان نہ کھولی ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اب یہ اماں اس کو کچھ اور کہتی جب میں جا کر اماں کے گلے لگ گیا اور اماں کو پرسکون کر کے بیوی کو ناشتہ لگانے کا کہا۔ وہ جو اماں کی ڈانٹ سنتے ہوئے سہم کر کھڑی تھی، فوراً سے باورچی خانے میں بھاگ گئی۔ میں نے روز کی طرح اماں سے وعدہ کیا کہ میں کل سے جلدی جاؤں گا۔ اماں ہر روز کی طرح بہل گئی تھی، مگر خود مجھے دور تک ایسا کوئی دن نظر نہیں آ رہا تھا جس دن میں 6 بجے جا کر دکان کھولتا۔ خیر اماں کو بہلانا ہی تھا۔ میں کمرے میں آیا اور الماری میں سے کپڑے لے کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر باہر آیا تو میری بیوی میرا ناشتہ تخت پوش پر رکھ چکی تھی اور خود ایک طرف ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ میرا ہی کمال تھا کہ وہ مجھ سے زبان لڑانا تو دور، میری طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ کرتی تھی۔ میں نے شروع دن سے ہی اس کو دبا کر رکھا ہوا تھا اور پہلے دن ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میرے سامنے زبان چلائی یا زیادہ سر پر چڑھنے کی کوشش کی تو میں فارغ کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ اسی بات کا ڈر تھا کہ شادی کے 6 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ مجھے مخاطب کرنے میں بھی جھجکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو داد دی تھی، ورنہ جب میں اپنے یاروں کو دیکھتا تھا جو اپنی بیوی کے نیچے لگے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میری نظر میں تو ایسا مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا جس کی بیوی ہی اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور دکان جانے کے لیے گھر سے نکل آیا۔ 11:15 کے قریب ہونے والے تھے۔ اگر اب بھی میں دکان پر نہ پہنچتا تو ابا نے میرے پاس پولیس بھیج دینی تھی۔ میں دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ گاہک آنا شروع ہو گئے تھے، بس اکا دکا لوگ ہی تھے۔ دوپہر کو دکانداری میں کمی ہوتی ہے۔ دکانداری کا بہترین وقت صبح اور شام کا ہے، اس لیے
अब्बा भी सुबह दुकान खोलने पर जोर देते थे, मगर अब उनको कैसे बताता कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं जाग सकता। दोपहर का खाना मैं दिन में 2 या 2:30 बजे के करीब दुकान पर ही खा लिया करता था। पास ही दूध की दुकान थी और कुछ फासले पर तंदूर भी था, वहीं से दही रोटियां और अचार गोश्त ले लिया करता था। आज भी जब मैं दोपहर का खाना खा चुका तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। इसके जिस्म पर सीधा सा बुर्का था और पाँव में फटी हुई चप्पल थी। मैंने एक हकारत भरी नजरों से इसे देखा था। इसने चेहरे पर नकाब कर रखा था, मगर इसके बावजूद वो चादर को मुंह में रखे मुंह छुपा रही थी और साथ ही साथ मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देख रही थी। मैंने खाना एक तरफ रखा और इससे पूछा कि इसे क्या चाहिए, तो इसकी इंतहाई मलील सी आवाज सुनाई दी। वो 5 किलो आटा लेने आई थी। मैंने एक मर्तबा फिर सर ता पैर इसका जायजा लिया और फिर इसको आटा तोल कर दिया। इसने अपने हाथ में 150 के चुड़े मुड़े नोट काउंटर पर फेंके और फिर जल्दी से आटा उठाकर भाग गई। मैंने फौरन से नोट खोल कर देखे कि कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना गई। नोटों की हालत बहुत खस्ता थी, मगर थे तो पैसे ही, इसलिए मैंने उठाकर गले में डाल ले और फिर खाना खाने बैठ गया। मैंने रात को 8 बजे के करीब दुकान बंद कर दी। ग्राहक आ नहीं रहे थे और दूसरा मुझे नींद आई हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि घर जाकर खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा और फिर बाहर जाने के वक्त तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अपनी सोच पर अमल करता कुछ ही देर में घर पहुंच चुका था। मैंने खाना खाया और आकर सोने के लिए लेट गया, जबकि बाकी सब अभी बाहर ही बैठे हुए थे। इन सब ने 10 बजे के करीब करीब ही सोना था और जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ। मेरी आंख खुली, घड़ी पर वक्त देखा तो 12:15 बज रहे थे। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक तरफ मेरी बीवी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। अब मैं अपनी अम्मी और अब्बा को देखकर तसल्ली करना चाहता था कि आया वो भी सो गए हैं या नहीं। फिर मैं घर से बाहर निकला। मेरे दोस्त मेरे ही मुंतजर थे। कुछ ही देर में हम अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे और हम सब बैठकर शबाबो कबाब और अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि वो अपनी अपनी बीवियों से कैसे बच कर आए हैं और इनको कैसे चकमा देकर निकले हैं। एक दो ने बाकायदा बीवियों को नींद की गोलियां देना शुरू कर दी थी। मैं इस सब मामले में गर्दन अकड़ा कर बैठा हुआ था, क्योंकि इन सब के दरमियान मैं वाहिद था जिसको ना किसी बहाने की जरूरत पड़ती थी और ना ही कोई चकमा देने की। मेरी बीवी बड़ी बेवकूफ़ थी। इसके जहन में तो कभी भी ये बात ना आई होगी कि मैं रातों को घर से बाहर रहता हूँ। मैं मज़े से दोस्तों के बीच बैठा अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहा था और सबको इसकी कम अकली और बेवकूफ़ी के किस्से सुना रहा था, ये जाने बगैर कि यहाँ बैठकर मैं किसको बेवकूफ़ कह रहा था, वो किस कदर समझदार थी और किस कदर अक्लमंद लगती थी। इसका अंदाज़ा मुझे जल्दी हो गया। मैं अम्मा और अब्बा की पहली औलाद थी, तो अम्मा अब्बा मेरे नखरे उठाते ना थकते थे। अब्बा फ़ख्र से मुझे सबसे मुतारफ़ करवाते कि मैं इनका बाजू हूँ, इनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। वहीं अम्मा भी मुझसे ढेरों ढेर उम्मीदें लगाए बैठी थी, मगर काश के इनको खबर होती कि मैं इनके बुढ़ापे में कैसे इनके सिरों पर खाक डालूंगा, कैसे इनके नाम को डुबोऊंगा, तो वो पैदा होते साथ ही मेरा गला घोंट कर मुझे मार देते। मगर इनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि जिसको वो अपना फ़ख्र कह रहे हैं वही बुढ़ापे में इनका नाम डबो देगा और सारे ज़माने के सामने इनको रुसवा करवाएगा। मेरे 3 साल बाद मेरी बहन की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम साजदा था। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने साजदा की ज़िद के बावजूद इसका कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया। मैं खुद जिस कॉलेज में पढ़ता था वो सिर्फ लड़कों का कॉलेज था। यूँ मैंने घर में पहला फैसला किया और सबको वो फैसला मानना पड़ा। मेरा तो सीना चौड़ा हो गया था। मुझे कॉलेज जाते 4 साल हो गए थे। उस दौरान मैं जिन लड़कों की सोबत में बैठता रहा था, मैं भी उनके जैसा ही हो गया था। मैं सुबह सवेरे घर से जाता, कॉलेज के नाम पर सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दियाँ करता और मगरिब से कुछ देर पहले घर में दाखिल होता। आवारा गर्दी, फजूल खर्ची, शबाबो कबाब मेरे दोस्तों का और मेरा खासा बन चुका था। मोहल्ले से निकलते ही गैरत के लिबादे उतार फेंकते थे। आवारा गर्दी और लड़कियों को छेड़ना, अच्छे होटलों में बैठकर खाना खाना, मुख्तलिफ नशे करना, बस ऐसे ही दिन गुजारते गए। अपनी तरफ से हम शुगर मेला ही करते थे, मगर हमें मालूम नहीं था कि हम किस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं रात को ठीक 12 बजे तुम्हें लेने आऊँगा, तुम याद से घर से बाहर निकल आना। मुझे परेशानी हुई थी कि आज से पहले तो कभी मैं घर से उस वक्त रात को नहीं निकला। मैं एकदम घबरा गया। दिन में जो भी करता था, लेकिन मैं रात में यूं कभी घर से बाहर ना गया था।
میں نے منع کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے بات میری انا کی آ گئی تھی کہ اگر میں نہ جاتا تو میرے سب دوست یوں ہی ساری زندگی میرا مذاق اڑاتے رہتے۔ تبھی میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ بظاہر تو ٹھیک تھا، مگر میں اس بات سے بے خبر تھا کہ ان دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے جو ناک اونچی کرنی تھی، ایک وقت میں وہی ناک مجھ سے زمین پر رگڑائی جانی تھی۔ مگر میں اس بات سے بے خبر تھا، سو جلدی سے تیار ہوا اور ایک نظر پورے گھر پر ڈالی۔ گھر سے نکلتے وقت میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، خود کو مضبوط بناتے دروازہ کھولتے میں گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا، جہاں کچھ دور ہی میرے دوست کھڑے تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا تھا، اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اس وقت آدھی رات کو ان کو کس پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے جو وہ یوں گرم بستر چھوڑ کر اس سردی میں کھڑے ہیں۔ تو میرے دوست کہکا لگا کر ہنس دیے، پھر بولے فکر نہ کرو، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا ماحول بھی گرم ہے، تمہیں گرم بستر چھوڑنے کا افسوس نہیں رہے گا۔ خیر ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور مطلوبہ جگہ کی جانب چل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک ڈیرے یا دوسری زبان میں فارم ہاؤس کہہ دیں تو اس کے سامنے رکی اور میں گاڑی سے اتر کر دوستوں کے ہمراہ اندر جانے لگا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے چیخ چیخ کر اندر جانے سے روک رہا تھا، مگر میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو پس پشت ڈال دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر پہنچا میری آنکھیں حیرت سے پڑنے والی ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حال میں باقاعدہ ایک محفل سجی ہوئی تھی، 3 لڑکیاں غیر موزوں لباس پہنے حال میں چلتی میوزک کی آواز سن کر دھڑکنے میں مشغول تھیں۔ یہاں بھی میرے ضمیر نے احتجاج کرنا چاہا تھا، مگر میں نے نہ سنی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے سگریٹ سلگا دی اور کش لگانے لگا۔ سگریٹ میں نے بچپن ہی میں شروع کر دی تھی۔ میرے دوست بھی سگریٹ پھونکتے رقص دیکھنے میں مصروف تھے، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ چھیڑ خانیاں بھی کر رہے تھے اور ان لڑکیوں پر پیسے بھی پھینک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید یہ میرے لیے شرمندگی ہے۔ میرے پاس اس وقت جیب میں دکان کی سیل کا 70,000 روپیہ تھا۔ میں نے اگلے دن سامان منگوانا تھا۔ شراب کے نشے میں آ کر میں نے وہ سارے پیسے ان لڑکیوں پر اڑا دیے اور مجھے خبر تک نہ تھی۔ یہ میرا رقص و سرور کی محفلوں میں پہلا تجربہ تھا۔ جب کافی زیادہ ٹائم گزر چکا تو مجھے گھر کی فکر کھائی جا رہی تھی اور عجیب سی بے چینی تھی۔ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں 1 گھنٹے بعد اپنے گھر میں موجود تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا جو ہی جسم سے ٹکرایا، مجھے ایک دم سے سکون آ گیا۔ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ اب دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا، مگر اگلے ہی دن پھر سے اپنے عہد سے مکر چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایسا ہوتا چلا گیا تھا، اب میں بغیر کسی کے بلانے کے وہاں چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں کچھ حسینائیں تو اپنی مرضی سے آتی تھیں، جبکہ کچھ جو مجبور، یتیم، لاچار اور بے بس ہوتی تھی۔ میں اور میرا دوست ان کی بے بسی اور لاچاری کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ بات سگریٹ تک نہ رہی تھی، بلکہ ہم لوگ اب باقاعدہ پاؤڈر استعمال کرنے لگے تھے۔ نشے کی بری لت نے ہماری حالت چند ہی دنوں میں خراب کر دی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہوئے بھی 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک مجھے کوئی قابل قبول نوکری نہ ملی تھی۔ ایک جنرل سٹور کی دکان بنائی تھی، لیکن وہ سارا پیسہ میں اس رقص کی محفل میں اڑا کر اپنے باپ سے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں اور کوئی نوکری میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے کریانہ سٹور کھول لیا تھا، کیونکہ گھر میں ابا مسلسل نوکری کے لیے زور دے رہے تھے، تو ان سے بچاؤ کے لیے میں دکان کھول کر بیٹھ گیا کہ چلو نام کا ہی صحیح، بزنس تو تھا۔ اور ویسے بھی سارا پیسہ اس دور میں تقریباً 2 لاکھ ابا کی جیب سے ہی لگا تھا۔ انہی دنوں گھر میں بہن کے رشتے آنے لگے۔ جب اماں نے بہن کے معاملے میں میری رائے لینی چاہی تو مجھے خود پر بہت فخر ہوا۔ یوں جلدی ایک جگہ میری بہن کی بات پکی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نہ جانے ابا کو کیا سوجے کہ اس نے میرا رشتہ بھی ایک جگہ طے کر دیا۔ مجھے اس مرتبہ غصہ آیا تھا، کیونکہ ابا نے اس مرتبہ مجھ سے میری کوئی رائے نہ لی تھی۔ میں نے بہت واویلا مچایا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کا مطلب تھا مجھ سے میری آزادی کا چھن جانا۔ شادیوں کا انجام میرے سامنے تھا۔ میرے کچھ دوست پکے جورو کے غلام بنے ہوئے تھے، بس اسی وجہ سے میں شادی کے نام سے بھی منکر تھا، مگر ابا کے سامنے میرا کوئی داؤ نہ چلا تھا۔ یوں میری بہن کی شادی سے مہینہ پہلے میری شادی کر دی گئی۔ 1 ہفتے تک میری روٹین بہت ڈسٹرب رہی تھی، مگر اس کے بعد میں اپنی بیوی کی طرف سے بے فکر ہو گیا کہ وہ کافی فرما بردار تھی۔ میں نے اسے صرف 1 مرتبہ سمجھایا تھا کہ مجھے فضول بولنے والی اور سوالات پوچھنے والی عورتوں سے نفرت ہے، لہٰذا میرے سامنے اپنا منہ بند ہی رکھے، اور وہ سیدھی بندی ایک ہی بار میں زیر اثر آ گئی تھی۔
میری شادی کے 10 دن بعد کی بات ہے۔ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ میں صبح سو کر اٹھا، ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے ناشتہ کمرے میں لا دو۔ کچھ ہی دیر بعد میری بہن ناشتہ لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ میں ناشتہ کرنے لگا جبکہ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سواریہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کوئی کام ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر آخر ہمت کر کے بول پڑی۔ اس کی بات سننے کے بعد ایک پل لگا تھا میرا پارا آسمان تک پہنچنے گیا ہے۔ میں اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اس کی شادی میں 20 دن رہتے تھے اور وہ شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی کہ میری اس جگہ شادی نہ کرے اور جہاں دل کرے کر دے۔ لیکن میں نے بہت غصے سے اس سے کہا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی بھیا پلیز ابا کو کہو کہ ان لوگوں کو منع کر دے، میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنی بہن کی بات سن کر کئی تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے تھے اور پھر جو شادی 20 دن بعد ہونی تھی وہ میں نے 1 ہفتے کے اندر ہی کروا کر اس کو رخصت کر دیا۔ وہ بہت روتی رہی تھی۔ اس نے میری منتیں کی، مجھے واسطے دیتی رہی، مگر میری نام نہاد عزت نے آڑے آ کر اس کی ایک نہ سنی۔ رخصتی سے پہلے اس نے مجھے جو بات کہی، اس نے گھر کی پوری چھت میرے سر پر گرا دی۔ میں اپنی طرف سے راز و حرکات سب چھپائے ہوئے تھا، مگر میری بہن میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم نے جو میرے ساتھ کیا سو کیا، مگر بھابھی کے ساتھ ایسا نہ کرو، بھابھی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس کو دھوکہ مت دو، باز آ جاؤ، جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، کیوں مظلوموں کی آہ لے رہے ہو؟ اس کی بات سن کر کچھ لمحے مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر یہ سب شرمندگی چند لمحے کی تھی۔ میں جو سب کے سامنے با اخلاق اور با کردار بنا ہوا تھا، اس کردار کا کھوکھلا پن میری بہن پر عیاں ہو گیا تھا، مگر اب اس نے کون سا اس گھر میں رہنا تھا۔ میں نے اس کی بات کو باتوں باتوں میں ہی اڑا دیا تھا۔ میں شراب اور نشے کی لت میں لگ کر اب ہر غلیظ کام کرنے لگا تھا۔ اللہ نے مجھے حلال رشتہ دیا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود میں باہر حرام منہ مارتا پھرتا ہوں اور پیسے اڑاتا پھرتا تھا، کیونکہ مجھے حرام کھانے کی لت لگ چکی تھی۔ حلال کا ذائقہ کہاں ہوتا۔ اب تو ہم دوست اپنی تسکین کے لیے لڑکیوں کو اغوا بھی کرنے لگے تھے، پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے اور وہ مارے ڈر کے کسی کو کچھ نہ بتاتی تھی، مگر بد دعائیں ضرور دیتی تھی کہ اللہ تمہارا کیا تمہارے آگے لائے، تمہارے ساتھ یہ ہو، تمہارے ساتھ وہ ہو۔ مگر ہم جیسے شیطانوں پر ان کی بد دعائیں کیا اثر کر سکتی تھی؟ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے دل سے آہ نکلتی ہے تو سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ وہ آہ نکل چکی تھی، ہمارے گناہوں کے گڑھے بھی بھر چکے تھے، اب ہمارے احتساب کا وقت آ گیا تھا۔ اس رات جب میں دوستوں کے بیچوں بیچ بیٹھا اپنی بیوی کی برائیاں کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا تو کسی غیر معمولی چیز کا احساس ہوا، اور وہ یہ تھا کہ آج میری بیوی جاگ رہی تھی۔ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ مجھے دیکھتے ہی آ کر میرے قدموں میں گر کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ پلیز یہ سب کچھ چھوڑ دو، گناہ کے راستے پر مت چلو، تم مجھ سے خوش نہیں ہو تو دوسری شادی کر لو، مگر یوں مزید گناہ مت کرو، کسی کو پتہ چل گیا تو کوئی کیا کہے گا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ میرے سامنے زبان کھولی تھی اور اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے سے سب کچھ جانتی ہے۔ میرا ایک دم دماغ گھوم گیا۔ میں نے فوراً سے دروازہ لاک کیا اور اسے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ میں شراب کے نشے میں دھت تھا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی مگر مجھے اس پر ترس نہ آیا۔ میں تب تک اسے مارتا رہا جب تک میرا غصہ نہیں اترا، یہ جانے بغیر کہ وہ وجود تو کب سے میرے تشدد کا نشانہ بنے دنیا سے منہ موڑ چکا ہے۔ میں اس کو یوں ہی چھوڑے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اب تک رات والی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا مگر وہ اگلے ہی لمحے پھر زمین پر گر گئی۔ میں نے فوراً اس کی نبض چیک کی۔ اس کا سرد پڑا ہوا وجود مجھے اس کی موت کی اطلاع دے چکا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ابا دکان پر چلے گئے تھے، اماں بھی شاید پڑوس میں گئی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا، دروازے کو کنڈی لگا کر گھر کے صحن میں ہی ایک طرف قبر کھود کر اپنی بیوی کو دفنا دیا اور پھر آ کر اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں گھر آ گئی۔ اس نے بہو کا پوچھا تو میں نے مکاری سے کہہ دیا کہ اس کی ماں کی صحت خراب تھی، اسی لیے اپنے گھر گئی ہے۔ اماں کو اس کو اکیلے جانے پر حیرانگی ہوئی تھی۔ تب ہی میں نے کہا کہ میں نے خود رکشے میں بٹھایا ہے، وہ چلی گئی ہوگی۔ میں ناشتہ کر کے دکان پر آ گیا۔ میں پہلے جتنا ہی پرسکون تھا کیونکہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، اتنا کہ میں شرابی، زانی اور قاتل ہونے کے باوجود آرام سکون سے گھوم رہا تھا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اور تو اور جب 2 دن بعد بھی میری بیوی گھر نہ آئی تو میں نے اماں اور ابا کے سامنے تشویش کا اظہار کیا
اور اپنی بیوی کے گھر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ان کا جواب میری مرضی کے عین مطابق آیا تھا کہ وہ تو یہاں آئی ہی نہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے کہانی پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی ہر جگہ تلاشی شروع کر دی، لیکن وہ زندہ ہوتی تو ملتی نہ۔ میں نے سب کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور دوبارہ اس گھر میں اس کا نام نہ لیا جائے، اور اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا کہ تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، تمہاری بیٹی نے میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان بیچاروں کو کیا خبر۔ اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ یوں کچھ ہی دنوں میں معاملہ ٹھپ ہو گیا اور میں روزانہ کے معمول پر آ گیا۔ پھر ایک دن وہی غریب لڑکی آٹا لینے آئی۔ میں بغور اس کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ وہ ہر تیسرے یا چوتھے روز آٹا لینے آتی تھی۔ یوں ہی ایک دن جب وہ دکان پر آئی تو میں نے اس کے کان میں کہا کہ اگر 50 کلو مفت آٹا چاہیے تو میرے ساتھ ایک رات گزارو، رات کو 12 بجے دکان پر آ جانا۔ میں نے اپنی طرف سے سوچا تھا کہ شریف لڑکی ہے، منع کر دے گی، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ آٹے کے ساتھ وہ چھوٹی موٹی چیزیں ادھار لے کر جاتی رہتی تھی، جس کا بل 2500 سے اوپر کا ہو گیا تھا اور مزید ادھار مانگ رہی تھی۔ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ رات میں آنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں نے آدھی رات کو اس کو دکان پر آنے کا کہا۔ اس کے جانے کے بعد اپنے دوستوں کو اس نئے شکار کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بھی رات کو دکان پر آ گئے تھے۔ رات کو ٹھیک 12 بجے وہ لڑکی دکان پر آئی۔ میں نے اس کے اندر آتے ہی دکان کا شٹر بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکی 4 لڑکوں کو دیکھ کر بھی ایک ذرا برابر بھی نہ گھبرائی تھی اور عجیب سی نظروں سے ہم چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اعتماد ناقابل یقین تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے دوست ہوس زدہ نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ میں مارے شرمندگی کے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں شٹر کھلا اور آنے والی ہستیوں کو دیکھ کر ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ سامنے ہی میرے اماں ابا کے ساتھ میرے دوستوں کے ماں باپ اور بیویاں بھی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میرے ذہن میں ان لڑکیوں کی بد دعائیں گونجنے لگیں کہ ایک دن آئے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب تمہارے آگے آئے گا۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ وہ غریب لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن تھی۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہ رہتے۔ میری بہن نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم بھابھی کے ساتھ بھی غلط کرتے رہے۔ ادھر میرا شوہر بھی تمہارا ہی گھٹیا کمینہ دوست نکلا۔ وہ بھی یوں ہی باہر منہ مارنے کا عادی تھا۔ اگر کبھی میں گھر میں بتانے کو کہتی تو وہ مجھے وہی دھمکی دیتا جو تم بھابھی کو دیتے تھے کہ اگر اس نے کسی کو کچھ کہا تو تم اسے طلاق دے دو گے، اور وہی مجھے روز مار پیٹ کر تمہاری دکان پر بھیجتا کہ سودا لے آؤ۔ کیونکہ وہ خود کوئی کام نہیں کرتا تھا، اسی لیے میں تمہیں منع کرتی تھی کہ نہ لو کسی کی بد دعائیں، مگر آج دیکھ لیا انجام۔ اتنے میں پولیس آئی اور مجھ سمیت میرے دوستوں کو 5 سال کی قید ہوئی، جبکہ گھر سے بیوی کی لاش مل جانے کے بعد میرا قتل کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تب سے اب تک جیل میں ہوں۔ میری سزا کے 8 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس سے طویل اور تکلیف دہ سزا وہ ہے جو مجھے گھر والوں نے دی۔ میں نے اماں ابا اور بہن کے قدموں میں اپنا ناک تک رگڑ لیا تھا، مگر انہوں نے مجھے معاف نہ کیا تھا۔ کرتے بھی کیسے؟ میری وجہ سے میں نے ان کو کسی کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔